السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ زندگی نے گزرتے لمحات کے ساتھ مجھے ہر روز ایک نئی آزمائش کا سامنا کرایا تھا۔ ان مصیبتوں میں پل کر ہی میں بڑا ہو رہا تھا۔ پھر مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ بچپن سے ہی میں نے بہت کچھ سہا تھا، پر کبھی حرف شکایت اپنی زبان پر آنے نہیں دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا اس بھری دنیا میں سوائے خدا کے کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا باپ ہوتے ہوئے بھی میرا نہ تھا۔ جو وقت میں نے گزارا تھا، اس نے مجھے سکھایا تھا کہ کبھی بھی کسی پر خود سے زیادہ بھروسہ کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ پر میں نے اپنے بچپن میں بہت کچھ پہلے ہی کھو دیا تھا۔ اب تو میرے پاس 2 وقت کی روٹی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ روٹی بھی مجھے سارا دن محنت کرنے کے بعد دی جاتی تھی۔ کہنے کو تو میرا باپ ایک امیر آدمی تھا، پر اس کے باوجود بھی ان کا اپنا سگا بیٹا ایک یتیم اور لاوارث کی طرح زندگی گزار رہا تھا، جس کا ان کو علم تک نہ تھا۔ پر اب میں ان سے بھی کوئی شکایت کرنا چھوڑ چکا تھا، کیونکہ میرا ان سے کچھ بھی کہنا بے معنی تھا، جب انہیں خود ہی کسی بات کا احساس نہیں تھا۔ شروع سے اب تک وہ میرے ساتھ یہی ناانصافی کرتے آئے تھے۔ میری ماں کے مرنے کے بعد تو انہوں نے جیسے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ میں ان کی محبت کے لیے 7 سال کی عمر سے ترستا آیا تھا، جس عمر میں بچوں کو اپنے والدین کی محبت چاہیے ہوتی تھی۔ اس عمر میں میں اپنے آپ کو سنجیدہ کر لیا تھا۔ میں اپنی عمر کے بچوں کو پڑھتے لکھتے آگے بڑھتے دیکھ کر ان کے والدین کی محبت دیکھ اندر ہی اندر گھٹتا جا رہا تھا، پر کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ راتوں کی تنہائی میں رونا جیسے میرا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سہارا بھی تو نہ تھا۔ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زندگی مجھ پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، پر مجھے حوصلہ رکھنا تھا۔ میں جانتا تھا یہ وقت کڑا ہے، لیکن اس نے بھی گزر ہی جانا ہے۔ مجھے اکیلے ہی ان گمراہ راستوں پر سفر کر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہونا ہے۔ اس منزل میں میرا ساتھی سوائے رب کے اور کوئی نہیں بن سکتا۔ اسی بات پر کامل یقین مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہا تھا۔ میرا نام حسن ہے، میں شہر شاہپور کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک مشہور ریسٹورنٹ کے مالک ہیں۔ انہوں نے اماں سے پسند کی شادی کی اور اماں کو ہر سکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ خوشیوں کے یہ دن پر لگا کر اڑتے جا رہے تھے۔ شادی کے 2 سال بعد میری پیدائش ہوئی۔ ان دونوں کی زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ میرے آنے سے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ ابا اور اماں دونوں مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میرے تمام لاڈ اٹھاتے، میری ہر چھوٹی سے بڑی چیز کا خیال کرتے۔ اپنے ماں باپ کے سائے تلے میں خوبصورتی سے پروان چڑھ رہا تھا۔ میری ماں ایک نیک عورت تھی۔ ان کی پرہیزگاری اور نماز کی پابندی کی وجہ سے میں بھی اپنے دین کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اماں مجھے قرآن پاک خود پڑھاتی تھیں۔ صبح صبح ہمارے گھر میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خدا کی رحمت برس رہی ہو۔ اماں ابا کے جانے سے پہلے ہی تلاوت کرتی، اور پھر میں اور ابا اماں کا دیا ہوا دم کا پانی پی کر خدا کا شکر ادا کرتے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ اماں کی دعائیں ہی ہیں جو اللہ پاک قبول کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں اپنی برکتیں نازل کرتے ہیں۔ اور اس وقت میں معصوم یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ رحمتیں اور برکتیں کچھ ہی دن میں ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی، جہاں سے ہم چاہ کر بھی واپس نہیں لا پائیں گے۔ یہ محبت اور نعمت کا سایہ بہت جلد مجھ سے چھننے والا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو شاید میں اپنی دعاؤں سے نصیب کا لکھا بھی موڑ دیتا۔ میری عمر 7 سال کی ہوئی تھی تو اچانک ہی اماں کام کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئیں۔ میں چھوٹا سا بچہ انہیں ہوش میں نہیں لا پا رہا تھا۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے کی طرف بھاگا تھا جہاں ابا کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں ان کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف کھینچنے لگا جہاں میری اماں بے ہوش پڑی تھی۔ ابا پریشانی کے عالم میں میرے ساتھ باہر چلے آئے، پر جب اماں کو زمین پر یوں بے ہوش دیکھا تو ان کے حواس بھی کام کرنا چھوڑ گئے۔ وہ فوراً اماں کو ہاسپٹل لے گئے، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری اماں ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے علم نہ تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ابا مجھے سینے سے لگائے نہ جانے کتنی دیر روتے رہے۔ مجھے صرف اپنی اماں کو جگانا تھا۔ میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا، پر وہ تو ساری عمر کے لیے مجھ سے روٹھ چکی تھی، بالکل میری قسمت کی طرح۔ اماں کے جانے کے ساتھ ہی میری قسمت بھی مجھ سے روٹھ چکی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا
کہ مجھے اپنی ماں کے بغیر زندگی کا ایک لمحہ بھی گزارنا پڑے گا، اور اب مجھے ساری زندگی ان کے بغیر ہی گزارنی تھی۔ ابا بھی اماں کی موت پر بے حد رنجیدہ تھے۔ اماں کے کفن دفن کے بعد میں بہت ضد کرتا رہا کہ مجھے بس اماں کے پاس جانا ہے۔ ابا نے جیسے تیسے کرتے ان دنوں مجھے سنبھال لیا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور ابا نے مجھے بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا۔ اب وہ گھر پر اکیلے ہی ہوتے تھے۔ میں صرف ہفتے میں ایک بار ہی گھر آتا، وہ بھی تب جب ابا مجھے لینے آ جاتے، ورنہ ابا مہینوں مہینوں تک میری خبر نہ لیتے اور میں ان کا انتظار کرتا ہی رہ جاتا۔ میں دوسرے بچوں کو ان کے والدین سے ملتا ہوا دیکھ کر حسرت سے تکتا رہتا۔ میرے دن رات بس اپنے ماں باپ کو یاد کرتے گزرتے جا رہے تھے۔ ہاسٹل کے ماحول نے مجھ پر گہرے اثرات مرتب کیے اور دھیرے دھیرے میں اپنے گھر کو بھولنے لگا، پر میرے اندر احساس کمتری بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے کسی کی کوئی بات بہت بری نہیں لگتی تھی۔ میں نے خود پر خاموشی کا ایسا لبادہ اوڑھ لیا تھا جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ وقت یوں ہی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ اب میں 17 سال کا نوجوان لڑکا بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری سوچ بھی مکمل طور پر بدلتی جا رہی تھی۔ اب میں ابا کا انتظار نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنی مرضی سے ہی گھر آنے جانے لگا تھا۔ وہ تو جیسے مجھے ہاسٹل چھوڑ کر بھول ہی چکے تھے۔ اب میں بھی سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ اب میں وہ بچپن والا بچہ نہیں رہا تھا جسے ڈانٹ ڈپٹ کر ابا ہاسٹل چھوڑ آتے اور پھر خبر ہی نہ لیتے۔ میری زندگی بس ان دو جگہوں پر ہی الجھ کر رہ گئی تھی، ہاسٹل سے گھر اور گھر سے ہاسٹل۔ میں اب تک یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ابا مجھے گھر جانے سے کیوں منع کرتے ہیں، جبکہ ہاسٹل کے سارے لڑکے چھٹیوں پر اپنے گھر جاتے۔ پر میں جب بھی ابا سے گھر جانے کا مطالبہ کرتا تو وہ مجھے سختی سے گھر آنے سے منع کر دیتے اور کہتے کہ وہ مجھے وہیں پر ساری سہولیات مہیا کر دیں گے، مجھے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے اچنبھا ہوتا کہ وہ اپنی جوان اولاد کو کیوں خود سے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی ایسی کون سی مجبوری ہے جو انہیں یہ سب کرنے پر آمادہ کیے ہوئے ہے، یا ان کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے؟ اپنے انہی سوالوں کے جوابات لینے کے لیے میں ہاسٹل سے سیدھا ابا کو بنا بتائے گھر چلا آیا تھا، تاکہ ان سے ان ساری وجوہات کا حل لے سکوں۔ پر ہاسٹل سے گھر آتے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ گھر پر ایک اور انہونی میرے ساتھ ہونے والی ہے، جس سے میری پوری دنیا ہی پلٹنے والی تھی۔ میں جو ہی گھر میں داخل ہوا، پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمام لائٹس بند تھیں۔ میں سیدھا وہاں سے ابا کے کمرے کی طرف بڑھا، پر یہ کیا، ابا کا کمرہ تو لاک تھا۔ میں ان سے صبح بات کرنے کا ارادہ کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جو کہ سیڑھیوں سے اوپر موجود تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی میں نے بستہ ایک طرف پھینکا اور سیدھا جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس وقت میرا دماغ مختلف سوچوں کی اماجگا بنا ہوا تھا۔ میں گھر تو آ گیا تھا، پر نہ جانے اب میرے آنے پر ابا کا رد عمل کیا ہونا تھا۔ کچھ پریشانی مجھے اس بات کی بھی تھی، اب کچھ بھی تھا، صبح سامنا تو مجھے کرنا ہی تھا ہر صورت ہی، اور میں حالات سے بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا۔ مجھے اپنے سوالات کے جوابات ابا سے ہر حال میں چاہیے تھے۔ کیا وجہ ہے جو مجھے ہمیشہ گھر سے دور رکھتے ہیں؟ اب میں وہ بچپن والا بچہ نہیں رہا تھا جو وہ کہتے میں مان جاتا۔ سفر کی وجہ سے جسم پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے، جس کی وجہ سے میں سوچوں میں ڈوبا۔ جلد ہی میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو باہر سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ میں حیران پریشان سا ہوا کہ ہمارے گھر میں کسی لڑکی کی موجودگی تقریباً ناممکن تھی، کیونکہ ابا اور میرے علاوہ اس گھر میں اور کوئی بھی نہ تھا۔ میں اپنا شک دور کرنے کے لیے باہر آیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب سامنے ہی صوفے پر میرے ابا کے ساتھ ایک میری ہی ہم عمر لڑکی موجود دیکھی، جس کے انداز و اطوار دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میرے ابا کو نہیں جانتی، بلکہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے باتوں میں مگن دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی برسوں سے شناسائی ہو۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت اور جوان تھی۔ میں حیرت زدہ سا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس طرح میرے باپ سے کیوں مخاطب ہے۔ شدید طیش کے عالم میں میں ابا کی طرف بڑھا اور ان سے اس لڑکی کے بارے میں استفسار کرنے لگا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہے۔
ابا مجھے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور ابا کے ساتھ ہی وہ لڑکی بھی حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے سوال کرنے پر ابا شدید غصے میں آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ بنا بتائے میں گھر کیوں آیا۔ ان کی بات پر مجھے بھی طیش آنے لگا کہ کیا واقعی یہ لڑکی وجہ تھی جو ابا مجھے اتنے وقت سے گھر نہیں آنے دے رہے تھے۔ اگر تھی بھی تو میرے ابا کا اس سے رشتہ کیا تھا؟ کیوں وہ اتنے حق سے ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، وہ بھی میرے ابا کے ساتھ؟ میرے بار بار پوچھنے پر ابا نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی کوئی غیر نہیں، بلکہ ابا اس سے کچھ وقت پہلے ہی نکاح کر چکے ہیں، اور اب وہ لڑکی میری ستیلی ماں کے رتبے پر فائز ہے۔ ابا کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ مجھے حیرت کے شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ کم عمر لڑکی بالکل میری ہی عمر کی، وہ لڑکی کیسے میری ماں ہو سکتی تھی؟ اور اس لڑکی کو کیوں میرے باپ سے نکاح کیا؟ میں نے ایک نظر ابا کو دیکھا اور دوسری نظر اس لڑکی کو، جو مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکی کی نظروں سے عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہی بات مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں ابا سے لڑ جھگڑ کر وہاں سے اٹھ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرا دل ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھا کہ میرا سگا باپ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے، اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں جب ان کی اپنی جوان اولاد موجود ہے۔ پریشانی کے عالم میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھتا چلا گیا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ ماں کی موت کے بعد سے ہر آنے والے دن میں مجھے نئی آزمائش کا سامنا اکیلے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ پر ابا کی اس حرکت نے تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ انہوں نے شادی کس عمر رسیدہ خاتون سے نہیں بلکہ ایک جوان لڑکی سے کی تھی۔ میرے ابا سے کچھ بھی امید کر سکتا تھا، پر ایسی کسی حرکت کی امید نہیں رکھتا تھا۔ وہ میری ماں کی جگہ کیسے اس لڑکی کو دے سکتے تھے؟ پر وقت کا تقاضا تھا کہ میں خاموشی اختیار کیے رکھتا، تو میں نے اسی پر عمل کیا اور حالات کے دھارے پر خود کو بہنے کے لیے چھوڑ دی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب میں نے ہاسٹل مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ میں ابا کو کسی صورت اکیلے نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا تھا۔ وہ جیسے بھی تھے میرے باپ تھے، اور اب عمر کے اس حصے میں انہیں اکیلا کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہتے ابا کے ہی ریسٹورنٹ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں صبح کا گیا، رات کو گھر لوٹتا اور سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ یہی میری روز کی روٹین تھی۔ میں اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میرے اور میرے باپ کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ نہ جانے اس کل کی آئی لڑکی نے میرے ابا پر کون سا جادو کیا تھا کہ ابا اس کی ہر بات آنکھ بند کر کے مان لیتے، اور اگر میں کبھی کسی بات پر انکار کرتا تو وہ میری شکایت بھی ابا کو لگا دیتی۔ میرا دماغ تو جیسے ان کی الٹی سیدھی حرکتوں پر معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے اسے ہینڈل کروں۔ ان کا ایک ہی کام تھا، ابا کو میرے خلاف بھڑکانا۔ میں ان سے شدید بدظن ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے وہ کسی طور اچھی نہ لگتی، بلکہ دل چاہتا کہ ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر سے باہر نکال دوں، پر یہ بھی میرے بس میں نہ تھا، کیونکہ اس وقت وہ میرے باپ کے نکاح میں تھی۔ اگر میں ایسی کوئی بھی حرکت کرتا تو الٹا ابا مجھ سے ہی ناراض ہو جاتے۔ اس وقت میں ان کی ناراضگی مول لے کر اپنے لیے مزید نقصان نہیں اٹھانا چاہتا۔ اگر میں ایسا کرتا تو وہ لڑکی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی، جو میں کسی بھی صورت نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ پر وہ تو مجھے زچ کرنے کا ارادہ بنا کر آئی تھی۔ اکثر وہ آدھی رات کو اٹھ کر میرے کمرے میں چلی آتی اور عجیب نظروں سے مجھے گھورنے لگتی۔ اس کی یہ کیفیت مجھے عجیب سا احساس میں مبتلا کیے رکھتی، اور میں رات کو سکون سے سو بھی نہیں پاتا۔ میں ابا کو کئی بار اس کے بارے میں آگاہ کرنے کی، انہیں سب کچھ صاف صاف بتانے کی ٹھان کر ان کے پاس پہنچتا، پر اس سے پہلے ہی وہ شاطر لڑکی کوئی نہ کوئی چال چل کر ابا کو مجھ سے بھاگی کر دیتی، اور ابا میری کسی بھی بات کو خاطر میں نہ لاتے۔ اب میں مزید اس لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے میری پوری زندگی تہس نہس ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ابا جو میرا آخری سہارا تھے، وہ بھی مکمل طور پر مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ ابا کو میری ذرا بھی فکر نہ تھی کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ وہ بس آئے دن مجھے اپنا کوئی نہ کوئی کام سونپ کر چلے جاتے، اور میں خاموشی سے ان کے احترام میں سر جھکائے
سنتا رہتا، جیسے بھی تھے میرا ایک خاص رشتہ تھا جسے میں چاہ کر بھی انہیں مٹا نہیں سکتا تھا۔ ان کی دوسری بیوی وہ ایک مکار عورت تھی جس کی چالاکی سے شاید ابھی تک میرے والد صاحب واقف نہ تھے، ورنہ قیامت آ جاتی۔ وقت کا پہیہ یوں ہی چلتا رہا اور میری ستیلی ماں آہستہ آہستہ ابا کو مکمل اپنے قابو میں کرتی گئی۔ اب حال یہ تھا کہ میں ابا سے کچھ بھی کہتا تو الٹا مجھ پر ہی چیخ پڑتے اور گھر سے نکل جانے کی دھمکی دیتے۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ اس جھوٹی لڑکی کی سچائی ہر حال میں ابا کے سامنے لا کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے، کیونکہ اب معاملہ میرا اور ابا کا نہیں بلکہ سچ اور انصاف کا ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی، اس کا انداز کسی کو بھی جھٹکا سکتا تھا۔ میں چاہ کر بھی ابا کو کئی کوششوں کے بعد کچھ نہ بتا پایا تھا۔ جب ایک رات میں نے اس لڑکی کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا، وہ میرے ابا کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی، پر جو بات وہ کر رہی تھی اسے سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے آسمان میرے سر پر گرا دیا ہو۔ میرا رواں رواں لرز اٹھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ چھوٹی سی لڑکی اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہے۔ میں وہیں دیوار کے پیچھے چھپ کر اس کی باتیں سننے لگا، جو وہ کسی سے میرے ابا کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ بوڑھا جلد ہی اپنی آخری سانسیں لے گا اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اس کا یہ سارا منصوبہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو ہو گئی تھیں۔ میں اپنے قدموں پر بمشکل کھڑا تھا۔ وہ لڑکی میرے باپ کو مارنے کے ارادے سے میرے گھر میں آئی تھی اور میں کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ دیوار سے ہٹ کر سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب مجھے کسی بھی طرح کر کے اس لڑکی کی اصلیت سامنے لانی تھی اور اپنے باپ کو بھی اس کی شاطر چالوں سے محفوظ کرنا تھا۔ رات ابا گھر آئے تو میں سیدھا ان کے کمرے میں چلا آیا اور ان سے اکیلے میں کچھ بات کرنے کی اجازت مانگی، تو وہ لڑکی مجھے گھور کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے ابا کو لفظ با لفظ اس لڑکی کی سنی تمام بات گوش گزار کر دی، جس پر ابا سخت نظروں سے مجھے گھورنے لگے اور بولے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی ماں پر اس طرح کا الزام لگاتے ہو۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی مجھے بتا کر گئی ہے کہ تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تم کسی بھی طرح میری نظروں میں اسے گرا کر رہو گے، اسی لیے تم یہ سب کر رہے ہو۔ ان کی بات سن کر میں ساکت وہیں بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ یعنی وہ میرے بات کرنے سے پہلے ہی ابا پر اپنا جادو چلا چکی تھی اور اس طرح سے جال بچھایا تھا کہ ابا میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہ تھے، بلکہ مجھ سے ہی باز پرس کر رہے تھے۔ ان کی تمام باتیں سن کر بھی میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میں بے بس تھا، اس کے علاوہ مزید کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے کمرے سے نکل آیا۔ جب میرا سامنا اسی لڑکی سے ہوا، وہ عین میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی عجیب سی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ میں اس سے بعد میں نپٹنے کا سوچ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا دل بے حد مضطرب تھا کہ اب کس طرح سے ان حالات سے نپٹا جائے۔ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب وہ میرے کمرے میں چلی آئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا وہ زور زور سے چلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا وہ روتے ہوئے چیخ کر اونچی آواز میں کچھ بولنے لگی۔ یہ سن کر میرا دم خشک ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے چپ کراتا یا کچھ بھی کہتا، جب کمرے میں کوئی داخل ہوا اور یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابا موجود تھے، جو آدھی رات کو اپنی بیوی کو یوں میرے کمرے میں کھڑے دیکھ کر بے یقین نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہو رہا ہو۔ میں نے ابا کے پاس جا کر انہیں سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی، پر ابا الٹا مجھ پر ہی برس پڑے اور تھپڑ مار کر مجھے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس وقت میرا دل لہو لہان تھا۔ اس عورت نے مجھے میرے ہی گھر سے نکال دیا تھا، اپنی چالوں کی وجہ سے میرا مستقبل تباہ کر دیا تھا۔ آج مجھے اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہوتی تو ابا کو کبھی بھی اس طرح نہ کرنے دیتی، بلکہ مجھ پر یقین کرتے۔ کیا ابا کو میرے کردار پر اتنا بھی یقین نہ تھا کہ ان کا بیٹا ہونے کے باوجود میں ایسی گھٹیا حرکت کسی طور نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کل کی آئی لڑکی انہیں برباد کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی ہے اور وہ بے بس سے اس کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ میں یوں ہی ویران سڑکوں پر گھومتے ہوئے نہ جانے کس طرف چلتا جا رہا تھا۔ میرا سارا سامان تو گھر پر ہی رہ گیا تھا۔ میں نے یوں ہی نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔
آج دل نے شدت سے شکوہ کیا تھا کہ اے پالنے والے رب، کیا میں تیرا بندہ نہیں؟ تو میری آزمائشیں ختم کر دے۔ شاید یہ وقت قبولیت کا تھا اور رب نے میری سن لی تھی۔ میں وہاں سے چلتے ہوئے سیدھا مسجد چلا آیا اور اپنے رب کے سامنے سربسجود ہو گیا، کیونکہ سکون صرف خدا کے آگے جھکنے میں تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کی ہر شے بے سکونی کا باعث تھی۔ میں سجدے میں روتے ہوئے خدا کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر رہا تھا کہ وہ کوئی معجزہ کرے اور میرے ابا اس لڑکی کے شر سے محفوظ ہو سکے۔ ماں کو کھونے کے بعد میرے اندر اتنا حوصلہ باقی نہ تھا کہ میں اپنے باپ کو بھی کھو دوں۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے، پر وہ میری ذات سے جڑے ایک اہم انسان تھے جنہیں میں کبھی بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ان کے لیے خیر و عافیت اور صحت والی زندگی کی تمنا کرتا تھا۔ میں نے بچپن کے بعد شاید باپ کا لمس محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب تو میری یہ خواہش حسرت بن کر رہ گئی تھی۔ تمام جذبات پر وقت کے ساتھ قابو پاتا جا رہا تھا۔ یا اللہ پاک نے مجھے اتنا صبر دے دیا تھا کہ میں اس کی دی نعمتوں میں راضی رہتا اور نہ دی ہوئی خوشیوں پر انشاءاللہ کہتا۔ کہتے ہیں نا، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ شاید میرا وقت بھی بہت جلد بدلنے والا تھا۔ برا وقت تعمر تو ساتھ نہیں رہتا۔ جیسے خوشیوں کی عمر لمبی نہیں ہوتی، ویسے دکھ بھی ساری عمر ساتھ نہیں چلتے۔ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو مسجد کے امام مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس چلے آئے اور مجھ سے معاملہ دریافت کرنے لگے کہ ایسی کون سی وجہ ہے جو مجھے یوں سسکنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں کچھ لمحے یوں ہی امام صاحب کے پرنور چہرے کی طرف دیکھتا رہا، اور جب بولا تو میری آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں شروع سے لے کر اب تک ہونے والے تمام واقعات پوری جذبیات کے ساتھ گوش گزار کر دی، جسے سن کر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئے اور مجھے سمجھانے لگے کہ نیک عورت مرد پر رحمت بن کر اترتی ہے، جبکہ بد عورت مرد پر آزمائش بن کر اترتی ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کا سامنا کرتے ہو یا یوں ہی بس روتے رہتے ہو۔ تمہیں اگر اپنے باپ کو اس شرپسند عورت سے بچانا ہے تو تمہیں بھی اپنے لیے جہاد کرنا ہوگا، نہ کہ اس طرح سے ہمت ہار کر خود کو اذیت سے دوچار کرتے رہو۔ اور اس میں کوئی برائی نہیں کہ تم اس سے مقابلہ کرو، کیونکہ تم غلط نہیں بلکہ صحیح کا ساتھ دینے والے ہو۔ تو تمہارے دل میں کسی بھی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تمہارا رب ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دے گا، بلکہ تمہیں آنے والے حالات کے ساتھ مضبوط کرے گا۔ امام صاحب کی باتوں نے مجھ پر ایک عجیب سا سحر طاری کر دیا تھا کہ میں ان کی باتوں کے طلسم میں جکڑتا گیا۔ میرے دل میں ایک امید کی کرن سی جاگی تھی کہ شاید میں واقعی کچھ کر سکتا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رب نے میرے حوصلے کے لیے انہیں بھیجا ہو، کسی نعمت کی صورت۔ جاؤ، فلاں بندہ اس وقت بے حد پریشانی کے عالم میں مجھے پکار رہا ہے، جاؤ اس کی خبر گیری کرو۔ امام صاحب کی تمام باتیں سن کر مجھے اپنے رب سے مزید محبت محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک عزم کے ساتھ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امام صاحب نے مجھے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر چلے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک میں اس پریشانی سے نہ نکل جاؤں وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ ان کے گھر میں ان کی بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا موجود تھا۔ امام صاحب کی بیوی بہت نیک عورت تھی۔ انہوں نے میرا بے حد خیال رکھا، ایک ماں کی طرح میری ہر ضرورت پوری کی۔ میں امام صاحب کے پورے گھر کا بے حد شکر گزار تھا، جنہوں نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ اب اصل ماجرا یہ تھا کہ کس طرح سے اس لڑکی کی حقیقت کو بے نقاب کیا جائے۔ ایسا کون سا راز تھا جو وہ لڑکی میرے ابا کے لیے اتنے غلط ارادے لے کر میرے گھر میں میرے ابا کو مارنے آئی تھی؟ کون تھا وہ شخص جس کے لیے وہ یہ سب کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ کون کون سب میں شامل تھا؟ ان سب باتوں کی جانکاری حاصل کرنا میرے لیے بے حد ضروری ہو چکا تھا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اکیلی لڑکی اتنا سب کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ کوئی ہے جو اسے کٹ پتلی کی طرح کام لے رہا ہے۔ رات گئے میں امام صاحب کے گھر سے سیدھا اپنے گھر کی طرف آیا اور چھپتے چھپاتے ابا کی نظروں میں آئے بغیر گھر میں داخل ہو گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ تبھی میری نظر اسٹور روم کے دروازے پر پڑی، جہاں سے ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میرے قدم بساختہ طور پر اسٹور روم کی طرف بڑھنے لگے۔ میں چمبے سے یہ بات سوچنے لگا کہ رات کے اس پہر اسٹور روم میں کون ہو سکتا ہے۔ میں اسٹور روم کا دروازہ آہستگی سے دھکیلتا ہوا جو ہی اندر داخل ہوا تو میری روح جیسے لرز کر رہ گئی۔
آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ساکت ہو گئی تھیں، پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ دل خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ سامنے ہی وہ لڑکی میرے ابا کو زمین پر لٹائے نہ جانے ان پر کون سا عمل کر رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے ابا کے وجود کو مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میری ٹانگیں کپ کپاہٹ کا شکار ہوئی تھیں۔ میں کسی بت کی مانند وہاں کھڑا یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سامنے جلتی آگ میں ابا کی تصویر جلانا شروع کی تھی، اور دوسری طرف میرے ابا کی چیخوں سے اسٹور روم گونج اٹھا تھا، جیسے وہ تکلیف کی آخری حد پر ہوں اور برداشت نہ کر پا رہے ہوں۔ یہ سب دیکھ کر میں پاگلوں کی طرح اپنے ابا کی طرف بڑھا، جو بے چینی سے بار بار اپنا سر زمین پر مار رہے تھے۔ ان کے درد کا یہ عالم تھا کہ آنسو بند آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ میں نے فوراً ان کی تکلیف کم کرنے کی خاطر ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کچھ ڈھونڈنا چاہا۔ جب مجھے روم کے ساتھ رکھے پانی کے کین نظر آئے، میں نے وہ کین کھولتے سارا پانی اس آگ میں ڈیلا تھا، جس کے باعث ابا کا وجود تکلیف سے آزاد ہوا تھا، اور وہ لڑکی میرے اوپر بھڑک اٹھی تھی کہ میں نے اس کا سارا عمل برباد کر دیا، اور اب وہ بھی مجھے برباد کر دے۔ اس کی بات سنتے میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میرے باپ نے اسے پناہ دی، اس سے شادی کی، اور اس نے ہی میرے باپ کے ساتھ اتنی خراب حرکت کیوں کی؟ یہ سب وہ جو کر رہی تھی، اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ ابا بھی اب آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہے تھے، اور اس لڑکی کو سامنے کھڑے دیکھ ناسمجھی سے ہم دونوں کو دیکھنے لگے۔ میں اب بھی اس لڑکی سے استفسار کر رہا تھا، جب وہ لڑکی نفرت سے میرے باپ کو دیکھنے لگی، اور جب بولی تو اس کے لفظوں میں بے حد سختی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ نے میرے ابا سے کافی سالوں پہلے قرضہ لیا، جو انہوں نے سود پر دیا، کیونکہ اس وقت میری اماں کو علاج کی سخت ضرورت تھی۔ ابا نے قرضے کے عوض مجھے گروی رکھ دی، اور یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ وقت پر قرضہ ادا نہ کر سکے تو مجھے اپنے استاد کو سونپ دیں گے۔ پر گھر کے بگڑتے حالاتوں کے باعث ابا وقت پر قرض ادا نہ کر سکے، جس کے عوض تیرے ابا نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بار بار کوشش کی۔ اس وقت میں 16 سال کی تھی، جب شدید بیماری کے باعث میری اماں اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ ان کے مرنے کے بعد تو ابا مزید اکیلے ہو گئے تھے، ان کا میرے سوا کوئی نہ تھا۔ ایک حادثے میں ابا دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے۔ جب میرے چچا نے اس حادثے کی ساری جانچ پڑتال کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ حادثہ ابا کے استاد سے ہوا ہے۔ انہیں کی گاڑی سے ابا کا یہ حال ہوا ہے۔ اسی دن سے میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں تمہارے ابا سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گی۔ ان کی وجہ سے میرا پورا گھر برباد ہو گیا، میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میرا باپ معذور ہو گیا۔ ان کی شرط کی وجہ سے ہی مجھے مجبوراً ان سے شادی کرنی پڑی۔ اگر وہ چاہتے تو ہمارا قرض معاف کر سکتے تھے، اتنے بڑے ریسٹورنٹ کے مالک تھے، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اور اس سب میں سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا۔ میرے کچے ذہن پر ان تمام باتوں نے بہت گہرا اثر چھوڑا۔ اب مجھے کسی بھی بات سے فرق پڑنا بالکل بند ہو چکا تھا۔ میں بس کسی بھی طرح تمہارے باپ کے قریب رہ کر اسے برباد کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی میں اسے بھی بالکل اسی طرح اکیلا کر دوں، جس طرح اس نے مجھے بھری دنیا میں اکیلا کر دیا۔ اس دن بھی میں جانتی تھی کہ تم دیوار کے پیچھے چھپ گئے، میری تمام باتیں سن رہے ہو، کیونکہ میں تمہیں شیشے میں دیکھ چکی تھی۔ میرا ہی منصوبہ تھا کہ تمہارے باپ کو تم سے بدظن کروں گی، اور تمہیں اس گھر سے دور کر دوں گی، تاکہ اس کے پاس بھی اس کا کوئی اپنا نہ رہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کا اعتبار مکمل طور پر حاصل کیا، تاکہ وہ کبھی بھی مجھ پر شک نہ کر سکے، اور میں اس کا خاتمہ بھی کر سکوں۔ مجھے اس دن کا شدت سے انتظار تھا، جب میں اپنے منصوبے پر عمل درآمد ہوتی، پر ہر بار تم اپنے باپ کو بچانے کی خاطر بیچ میں ٹانگ اڑا دیتے ہو، اور میرا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اس رات میں نے وہ کھیل کھیلا، اور تم پر بدکرداری کا الزام لگا کر تمہیں گھر سے باہر نکلوا دیا۔ میں پچھلے کچھ سالوں سے اپنے بہت پرانے عامل سے تمہارے باپ کی خاطر ہی یہ علم سیکھ رہی تھی۔ آج میں یہ کام مکمل کر کے تمہارے باپ کو اس کے انجام تک پہنچانے ہی والی تھی کہ پھر تم نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ بس یہ آخری کام باقی تھا، اس کے بعد تمہارا باپ اس دنیا سے کوچ کر جاتا اور سب کچھ میرا ہوتا۔ اسے احساس کرانا چاہتی تھی کہ غریب بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہماری مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھاتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ کہتے ہیں نا،
بروں کے ساتھ بھی ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ تمہارے باپ نے میرے خاندان کو تہس نہس کیا اور آج وہ بھی اکیلا ہے۔ یہی اس کی سزا ہے جو اس نے ہم سب کے ساتھ کیا۔ نہ جانے ایسے کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کی بددعاؤں کی وجہ سے تمہارے باپ کا ساتھی عمر بھر بستر پر لگا رہا۔ خدا نے نعمت سے نوازا تھا، دولت جیسی نعمت سے نوازا تھا، تو اس کا فرض بنتا تھا اسے صحیح جگہ پر خرچ کر، نہ کہ سود جیسا غلط کام کر کے دوسروں کی زندگیاں داؤ پر لگائے۔ تمہارا باپ انسان تھا نا، خدا تو نہیں تھا۔ اسے یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرے اور اپنے مطابق کٹ پتلی کی طرح انہیں چلائے؟ بتاؤ پھر تمہارا باپ صحیح ہے یا میں؟ تمہارے باپ کی وجہ سے صرف میں نے نہیں، میری ماں، میرے باپ، میرے پورے گھر نے جانے کتنی آزمائشیں دیکھی۔ میرا باپ تمہارے باپ کی دھمکیوں کے باعث روز اپنے کام کی تلاش میں کہیں نہ کہیں مارا مارا پھرتا رہتا، پر کہیں نوکری نہ ملتی۔ اسی ٹینشن میں وہ شدید بیمار رہنے لگے، پر انہوں نے اپنی محنت جاری رکھی تاکہ تمہارے باپ کا قرض اتار سکے اور انہیں اپنی بیٹی کو خود سے دور نہ کرنا پڑے۔ پر تمہارا باپ بہت ہی ظالم ثابت ہوا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ انسان نہیں، شیطان ہے۔ اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ وہ تمام باتیں بتا کر مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے ابا کے کیے پر بے حد افسوس ہوا کہ وہ لڑکی صرف ہماری وجہ سے اس حال کو پہنچی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور ابا نے بھی اس سے معافی مانگی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے باپ کا علاج کرواؤں گا، اور ابا نے بھی ان کا تمام قرض معاف کر دیا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ہم بھی برابر کے قصوروار رہے تھے، کہ ابا کی لاپرواہیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ ہم سب کی زندگیاں بدل کر رہ گئی تھیں۔ کبھی ہماری چھوٹی سی نیکی جس طرح سے ہماری زندگی کا اجر بن جاتی ہے، اسی طرح کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی کسی کو دی گئی اذیت ساری زندگی کا خسارہ بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس کی زبان، اس کے ہاتھ سے کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کوئی بھی انسان اس سے بدلہ لینے کی خاطر اس حد تک نہ جا پائے۔ اگر خدا تمہیں کوئی نعمت دے تو اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لو، لوگوں کے لیے آسانیوں کا ذریعہ بن کر زندگی سہل کرو۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔